اپنی جماعت سے یہ وطن زیادہ عزیز ہے. ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو یا جمہوری نظام کو نقصان پہنچے. لیکن ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کی عوام پر آج کیا گزر رہی ہے اور ان کی خواہش کیا ہے. اور جو لیٹسٹ اوپینین پول سامنے آئے ہیں اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ ایک رائے ہے کہ حل، ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں. واحد جمہوری آئینی حل نئے انتخابات ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں آئین اور جمہوری راستے کو اپناتے ہوئے جو میرے اختیار میں ہے، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے بہت مواقع دیے، اپوزیشن سے بھی بات کی اور کہا، ان کو پیغامات مختلف انداز میں گئے. ہمارے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو سکیں اور ہم کسی مثبت راستے پر آگے بڑھ سکیں. پیش رفت نہ ہو سکی اور معاملہ جو کا تو رہا. اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے اختیار میں ہے وہ قدم اٹھائیں. اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں مشاورت کے ساتھ بہت جلد خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں جو میرے اختیار میں ہیں میں تحلیل کر دوں گا تاکہ نئے انتخابات کی ایک فضا جو ہے وہ ہموار کی جا سکے. قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران جو ہیں آپ کے علم میں ہے وہ پہلے ہی اسمبلیوں سے باہر آ چکے ہیں اور حکومت کا یا پارلیمان کا عملی طور پر اب حصہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں لاہور میں اور انہوں نے 2 اہم اجلاس منعقد کیے. ایک اجلاس انہوں نے پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ممبران صوبائی اسمبلی ان کو دعوت دی اور ان سے مشاورت کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ان کا نقطہ نظر سنا اور اپنا ذہن بنایا. اور اس کے اگلے دن انہوں نے خیبر پختونخوا کے ممبران صوبائی اسمبلی سے مشاورت کی، تبادلہ خیال کیا. اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک ڈویژن وائز ممبران کی میٹنگز کا آغاز بھی کر رکھا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے وفود کی شکل میں ان سے مل رہے ہیں. آج کی میٹنگ میں انہوں نے ہمیں سب کو اعتماد میں لیا اور یہ کہا کہ میں نے جتنی مشاورت کی ہے اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے جتنی نوک پلک دیکھی ہے، میں بالکل اپنی رائے پر مزید قائل ہو چکا ہوں کہ واحد حل نئے انتخابات ہیں اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا ہماری سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی. چنانچہ آج پارٹی کی قیادت نے عمران خان صاحب کو اختیار بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ جو سارا پروسیس ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. اور ہماری خواہش ہے کہ اگر وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی ابھی بھی وہ اپنے مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دینا چاہتے ہیں اور جنرل الیکشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے اور ملک کو مزید ڈبونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں
माह रमजान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हों। अब इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना ज़हन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं। किसान परेशान है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेजी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में और मौजूदा वजीर खजाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मुज़ाकरा है वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज, पार्टी ने इस चीज को एप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशंस की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अशरफ शरीफ साहब के उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके खानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। और अशरफ शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नज़र है वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब हैं। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज एक मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह आपने आज़म स्वाति साहब का जो पूरी रुएदाद है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह आज़म स्वाति साहब पे, शहबाज गिल पर जो केसेस बनाए गए और किस तरह इमरान खान साहब पर वजीराबाद में हमला होता है और वो अपनी मुद्दईयत में अपना पर्चा भी और अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। ये बहुत संजीदा मामलात हैं जिस पर हमारी कौम को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जुडिशरी को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एतमाद का फुकदान बढ़ता चला गया वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम एक जिम्मेदार जमात हैं,
ہماری وفاقی سوچ ہے، ہماری جمہوری سوچ ہے. ہم آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہو یا کسی ادارے کی تضحیک ہو. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں اگر پچھلے 7-8 ماہ میں اگر کوئی خلیج پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی بدگمانیاں جنم لیا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں کہ وہ خلیج کم ہو سکے، اس میں اضافہ نہ ہو، وہ کم ہو سکے اور ملک جو ہے اس ہیجانی کیفیت سے باہر آ سکے. یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیں. جی میں یہ ارشد شریف کی والدہ کا جو خط ہے جو انہوں نے آج لکھا سپریم کورٹ کو، جو اپنی ریکویسٹ بھیجی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے ڈسکشن کے بعد کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور جو انہوں نے نام لیے ہیں، جو ظاہر ہے ان کے بیٹے ان کو بتاتے جا رہے تھے کیا ہو رہا ہے، پوری تفصیل سے انہوں نے ڈیٹیل دیے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ان کا بنتا ہے کہ ایف آئی آر کٹے ان کے کمپلینٹ کے مطابق. اور یہ بھی ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کئی نام جیسے جنرل فیصل کا نام ہے، سیکٹر کمانڈر فہیم کا ہے، اور کچھ نام ہے، یہ نام وہی نام ہے جو اعظم سواتی نے بار بار لیے. ان کو کسٹوڈیل ٹارچر کنہوں نے کروایا، یہ وہی نام ہے جو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور جو اسیسینیشن پلاٹ ہوا. تو ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیا کوئی شخصیتیں ایسی ہیں جو قانون کے اوپر ہیں، قانون ان پہ نہیں اپلائی ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جیسے شاہ صاحب نے کہا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہماری فوج ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے اور اس ادارہ اور ریاست اور نیشن میں آپس میں ایک یکجہتی ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد نئی لیڈرشپ جو آئی ہے جی ایچ کیو میں، وہ سی بی ایمز یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں گے. اور جن لوگوں پہ الزامات ہیں، اور اب ارشد شریف کی والدہ کے خط میں بھی وہی نام آ رہے ہیں، تو کم سے کم پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہم امید رکھتے ہیں نئی لیڈرشپ سے کہ وہ انصاف دے گی اور وہ انصاف کے دائرے میں ایکشن لے گی ان لوگوں کے پہ جن کے نام بار بار آ رہے ہیں. ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، عمران خان کے اسیسینیشن پلاٹ کے حوالے سے، اعظم سواتی اور شہباز گل پہ کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے، یہ سارے وہی نام ہیں. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ جی ایچ کیو کی اٹینشن کرے گی اور ارشد شریف کی والدہ کو انصاف دے گی. اور یہ لوگ جن کے نام بار بار آ رہے ہیں اور ابھی تک عمران خان صاحب بھی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کر پائے، کہ یہ چیزیں بدلی جائیں گی، ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ اگر انہی لوگوں کو آپ نے کچھ نہ کیا تو ادارے کیسے بہتر ہوں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیسے ہوں گی. آپ اگر سیاسی بحران ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرسٹ سٹیپ لینا ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں. اور جن لوگوں نے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، اداروں کی بدنامی کی ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا بہت ضروری ہے تاکہ ریاست اور قوم واپس اکٹھی کھڑے ہو. شکریہ. اچھا جی، شاہ صاحب نے ایک مجموعی طور پہ تو خاکہ دے دیا تھا کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب ایک سازش کے تحت رجیم چینج آپریشن کیا گیا پاکستان میں، تو اس کے بعد کس طریقے سے پاکستان کا معاشی قتل کیا گیا. یہ
صرف کوئی ایک پہلو نہیں ہے معیشت کا جس کے اندر تباہی آئی ہے، اور ایک بات جو عمومی طور پر کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو 5 پرانے جو آخری وزرائے خزانہ گزرے ہوئے ہیں، اس میں سے حفیظ شیخ صاحب تو سیاسی کیونکہ وہ نہیں ہیں، وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے، باقی چاروں وزرائے خزانہ کی اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ڈار صاحب اس تباہی کا الزام جو ہے وہ مفتاح اسماعیل پر ڈالتے ہیں، مفتاح اسماعیل اس تباہی کا الزام جو ہے وہ ڈار صاحب پر ڈالتے ہیں، اور شوکت ترین اور اسد عمر اس تباہی کا الزام جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پر ڈالتے ہیں، جس کی نتیجے میں یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی۔ آپ کوئی پہلو دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی مہنگائی نہیں ریکارڈ ہوئی جو مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام نے پچھلے 8 مہینے میں دیکھی ہے۔ ضروری اشیاء کی جو افراط زر ہوتی ہے، جو آج تک کبھی 26-27% سے اوپر نہیں گئی تھی، وہ 45% تک پہنچی اور مستقل 30% سے زیادہ وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بے روزگاری کا ایک خطرناک طوفان آنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں جس شعبے کے اندر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے لوگوں کو، وہ زراعت ہے، اور زراعت اس وقت جس زبوں حالی کا شکار ہے، جس طریقے سے کسان اس وقت مشکل کے اندر ہے، جس طریقے سے پاکستان میں یوریا جو سب سے بڑی کھاد ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے اس کی جو کھپت ہے، یعنی کسان خرید نہیں سک رہا، اور اس کے نتیجے میں فصلوں کے اوپر جو اثر آنے والا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ کپاس جو ہے وہ تقریباً اس وقت کوئی 50 سے 60% پچھلے سال سے کم جو ہے وہ پیداوار اس وقت پہنچ رہی ہے ملوں کے اندر، اور سب سے زیادہ پاکستان کی زر مبادلہ کمانے والی فصل بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ شہر کے اندر اگر آ جائیں تو سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے اس کا سب سے اچھا جو ایک چیز ہوتی ہے، میٹرک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کنسٹرکشن اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ سیمنٹ کی سیل ہوتی ہے۔ سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ 22% کم 23% کم ہوئی بھی ہے پچھلے سال سے اس وقت۔ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں وہ ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ زراعت پر بھی، صنعت پر بھی، تجارت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ 20% اس وقت کمی ہوئی بھی ہے پیٹرولیم کی مصنوعات کی کھپت کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ اگر اعتماد دیکھ لیں کہ بزنس کی جو سرمایہ کار ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، تو آج ہی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں پاکستان میں، ان کا اوورسیز چیمبر ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کا یہاں پر چیمبر ہے، تمام دنیا کی کمپنیز اس کا حصہ ہیں، وہ ہر 6 ماہ کے بعد سروے کرتے ہیں کہ بزنس کا اعتماد اس وقت اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے۔ آخری سروے جو انہوں نے کیا تھا آج سے 6 مہینے پہلے، وہ اس وقت حکومت اسی وقت بدلی تھی، اسی کے اندر فوری طور پہ بھی منفی تھوڑا سا ہوا تھا، لیکن فوری طور پہ حکومت بدلنے کے بعد تھا، اس وقت مثبت 17% تھا یہ بزنس کے اعتماد کا سکور اس بیرونی سرمایہ کاروں کی جو سروے ہوتا ہے اس کے مطابق۔ آج جو سروے شائع ہوا ہے اس کے مطابق یہ مثبت 17 سے گر کے -4 کے اوپر آ چکا ہے۔ جو آپ پاکستان کے ذرائع مبادلہ جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو جس خطرناک طریقے سے ان کے اندر کمی آ رہی ہے، جس دن پیش ہوئی تھی عدم اعتماد کی تحریک، یہ سازش کے تحریک تحت لائی ہوئی عدم اعتماد کی تحریک، واضح بیرونی مداخلت جیسے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا، اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت 16.4 ارب ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، وہ 7 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ جو اگلے ہفتے کے اعداد و شمار آئیں گے، کیونکہ 1 ارب ڈالر کی حقوق کی ادائیگی بھی کی گئی ہے، تو یہ شاید 6 ارب ڈالر سے بھی نیچے گر چکے ہوں، اور جو معیشت کے جو ماہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ شاید 5 ارب ڈالر تک یہ پہنچ جائیں سال ختم ہوتے ہوتے، یعنی دسمبر کے آخر تک۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے ہمارے پاس ڈپازٹس رکھائے ہوئے ہیں جو ہم اپنی
ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے سعودی عربیہ کا بھی $3 ارب کا جو ٹرن اوور ہوا ہے، یہ آپ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً صورتحال وہاں پر آ گئی ہے جہاں ذخائر ہمارے تجارت کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں ان کی تجارت کے لیے بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ آپ اگر پوچھیں کاروباری لوگوں سے تو سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں، تجارت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، ایلسیاں کھول نہیں رہی ہیں. یہاں تک خطرناک بات آ گئی ہے کہ دوائیوں کی، ضروری دوائیوں کا خام مال جو ہے اس کی ایلسیز کو کھولنے کے اوپر بھی اب پابندی لگ رہی ہے. یہ ملک بالکل تباہی کے دانے پہ لے آیا گیا ہے، معاشی اس کا قتل کر دیا گیا ہے اس ملک کا. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. ابھی بھی اگر جو آگے فیصلہ کرنا ہے اس کے اندر مزید تاخیر کی گئی، پاکستان کو اس بحران سے نہ نکالا گیا، اس انتشار سے نہ نکالا گیا، پاکستان کو جو واحد حل ہے اس انتشار سے نکلنے کا، جو یہاں سے نکالنے کے لیے الیکشن نہ کرایا گیا، تو جو بھی یہ فیصلہ مزید دیر کر رہا ہے وہ قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ قوم کا مجرم ہے. اسی طریقے سے صوبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پنجاب کی حکومت کو 176 ارب روپے دینے ہیں وفاقی حکومت نے، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. 120 ارب روپے چھوٹا صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا. جو ہمارے زم اضلاع ٹرائبل ایریاز جہاں اتنی مشکل سے اتنی قربانیاں دے کے ہماری فوجی شہید ہوئے، قربانیاں دی اور ہم اس سے نکلے ہیں دہشت گردی سے، ان کے پیسے جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں. پچھلے کئی ماہ سے 1 روپیہ بھی ان کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے. یعنی پاکستان کو ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن پنجاب حکومت، خیبر پختونخوا حکومت، گلگت بلتستان حکومت تینوں مل کر اور الگ سے پھر آزاد کشمیر کی حکومت الگ سے، یہ چاروں حکومتیں جو ہیں یہ اسلام آباد آ کے اپنی آواز بلند کریں گی اور احتجاج کریں گی کہ وفاقی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے ایک عام انسان کی زندگی جو ہے وہ جینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسی لیے ہماری آگے کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر میں فواد چودھری سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں. جی بالکل، جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھ لیا 4 نکات سینئر لیڈرشپ میں آئے تھے، آپ کو سامنے آپ آ چکے ہیں. سب سے پہلا جو نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ ڈیزولوشن، ہمارے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبتین صاحب بھی کھڑے ہیں، میاں اسلم صاحب بھی کھڑے ہیں، پنجاب کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی ساری کھڑی ہے. ہم نے انہیں آج جو ہوا ہے ریزگنیشن، جو آج ایک حلف ہوا ہے اس کے اوپر اپنا ڈسپلیئر بھی جو ہے وہ دیا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط تاثر جو ہے وہ اس سے کیا ہے. لیکن بہرحال اب یہ معاملات جو ہے وہ چل پڑے ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کے سامنے پورا رکھا کہ اگلے چند دنوں میں ریزولوشن کا جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. اس کے بعد جو ارشد شریف صاحب کا معاملہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. اس میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے. جو اصل جو سپریم کورٹ کا اور اداروں کا ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کو مطمئن کریں، اور جو بھی کمپلینٹس ہیں، یہ جو نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے جو کمپلیننٹ ہے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے نہیں حکومت خود ہی کر لے. یہ دیکھیں 150 سال میں ایف آئی آر کا قانون یہ نہیں ہے، اور یہ ہم نے نئی قانون یہاں پہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو اس کے اوپر ڈیٹیل بات ڈاکٹر مزاری نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تیسرا نقطہ معیشت کا، جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اور اس کے اوپر چاروں حکومتیں ہماری جا کے اسلام آباد پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اور جو آخری نقطہ ہے، دیکھیے اب اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں اور الیکشن کمیشن اور حکومت مل کے کیا کر رہی ہے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دوں. بھائی اس سے ملک میں استحکام آئے گا یا عدم استحکام آئے گا؟ جو اس وقت تمام فوکس یہ ہوا ہے، جو نواز شریف صاحب ایسے بچے کی طرح ضد لگا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کہا کہ جی 2 باتیں ہم کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پہلی بات یہ کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو اور کسی جعلی کیس میں بھی جیل بھیجو. اگر آپ نے اس طرح سے ادارہ، یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کا ادارہ ہوا ہے اس وقت، آپ دیکھیے کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی. اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے پاس روز بھیج دیتے ہیں، ہمارے کیسز ہیں ان کے خلاف پڑے ہوئے. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ڈالا ہوا ہے، سندھ کے ممبر کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ہمارا پینڈنگ ہے. اور اس کے ان کا فیصلے تو آپ کریں، اس کے بعد یہ بیٹھے، یہ روز بیٹھ کے ہمارے خلاف، یہ تو ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں اس وقت.
اور اگر انہوں نے پارٹی بن کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمارے کیسز کسی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں اس وقت بڑی ڈیوائیڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا، پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اس میں مزید نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. سارے الیکشن، سارے سروے، تمام جو اس وقت پاکستان کی میں بتا رہے ہیں وہ عمران خان کو اپنی معراج کے اوپر ہے مقبولیت کے. ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں. بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانتے. 66% اس ملک کی آبادی 28 سال سے کم عمر ہے. انٹرنیٹ کا ان کے پاس ایکسس ہے. آپ اگر عمران خان کو اس طرح سے چور دروازوں سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں بے پناہ فاصلے پیدا ہوں گے. 1970 میں بھی یہی حرکت کی گئی. آپ نے سیاست میں جو لوگ پاکستان کے عوام جن کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، ان فیصلوں سے انکار کیا گیا اور ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. عمران خان بھی آج پاکستان کی سیاست میں عوام کے اصل لیڈر کوئی ہے تو عمران خان ہے. یہ جو تینوں شکلیں ہیں، یہ جو اس وقت ہمارے ہاں حکومت کر رہے ہیں، ان کی شکلوں کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا بہت ہوش سے کام لے تو یہ جو سیاسی لاشیں زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے ان کی کمر دوری ہو گئی ہے. یہ سیاسی لاشوں کو آپ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط، جو پہلے پچھلی جو ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے مسلط کیا گیا، عوام نے اس کو مسترد کیا ہے. عوام کی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، عوام کے فیصلوں کو مانا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. انشاءاللہ ریزولوشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی، خیبر پختونخوا اسمبلی کی وہ ہونے جا رہی ہے. معیشت کے اوپر ہم اس کے اوپر آگے اس معاملات کو لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان میں نئے انتخابات کے بغیر استحکام آنا ناممکن